सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान बहुत ही कम वक्त में डिफॉल्ट के खतरात से निकलकर अपनी मईशत को तरक्की के रास्ते पर ले आया है, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया ही हैरान है। और न सिर्फ दुनिया हैरान है बल्कि पाकिस्तान दुनिया में लैंड फॉर इन्वेस्टमेंट बन गया है। जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, इस पर रिसर्च हो रही है, सरमायाकारी आ रही है। दुनिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के अहम इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन ने पाकिस्तान का विजिट किया है। डेलीगेशन ने पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी समेत मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जो मुल्क की इकोनॉमी के बेहतर होने पर एतमाद का इजहार है। गुज़िश्ता माली साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ था और सिर्फ करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में एफडीआई 20% बढ़कर $1.3 बिलियन तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में इजाफे ने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन अब तक बुलंद तरीन शरह से पॉलिसी रेट में 10% तक की कमी हो चुकी है, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 12% पर आ गया है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है। अगस्त 2024 की एक खबर के मुताबिक जनवरी से जून 2024 के दौरान दुबई में 3,900 से जायद पाकिस्तानी कंपनीज रजिस्टर हुई थीं। गुज़िश्ता साल दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 8,000 से जायद नए पाकिस्तानी बिजनेस रजिस्टर्ड हुए थे। इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार किया था कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने ऑफिस को मुंतकिल करने की प्लानिंग कर रही हैं। बढ़ते एनर्जी प्राइसेस की वजह से प्रोडक्शन महदूद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है उसका टाइमली एक्शन काम कर गया। गवर्नमेंट के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक माह के दौरान रिकॉर्ड तादाद में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39% का बड़ा इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के दौरान एसईसीपी में मुख्तलिफ शोबों में 3,442 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स की 650 से जायद कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। कमर्शियल सेक्टर में 463 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। सर्विसेज में 411, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में 311 नई कंपनीज रजिस्टर हुई। टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन के शोबों में 242, जबकि फूड एंड बेवरेजेस की 158 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। हेल्थ एंड फार्मा की 233, फ्यूल एंड एनर्जी की 81, एजुकेशन की 124, माइंस एंड मिनरल्स की 119, टेक्सटाइल सेक्टर की 79 और कॉर्पोरेट एग्री फार्मिंग की 73 नई रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुल्क की मईशत हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम जावेद साहब ने, जो मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, वीसी पाई ने, साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो रहे हैं। गो के रिफॉर्म्स की अभी भी हम बहुत ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ये जो बड़ी तादाद में कोई 3,500 के करीब कंपनीज ने खुद को रजिस्टर करवाया, और उसमें भी हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा IT रिलेटेड कंपनीज हैं, ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, जो कि उड़ान पाकिस्तान का एक सेकंड बड़ी अहम कंपोनेंट है। फिर एग्री फार्मिंग की ऐसी कंपनीज हैं, चूँकि ज़राअत पर पाकिस्तान का बहुत इन्हिसार है। तो कितने मौके हैं इन कंपनीज के लिए पाकिस्तान में बिजनेस के एतबार से? क्या माहौल देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? साहब, आई थिंक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, और जो डेटा से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये वो स्टेबिलिटी जिसकी गवर्नमेंट बारहा बात कर चुकी है, उसके साइंस जो हैं वो अब नज़र आना शुरू हुए हैं कि जो बिज़नेस इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर अब बेस कर रहे हैं। और इसी तरह जो कंज्यूमर साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन की जो कमी है और इंटरेस्ट रेट उसके नतीजे में फिर जो कम हुआ है, उसको भी बहुत सारे वजह से अब कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो ये इसमें अगर आप देखें तो 3-4 बड़े जो की एस्पेक्ट्स हैं कि आउट ऑफ दीज 3,442 ऑलमोस्ट कोई 652 जो हैं वो नई IT और ई कॉमर्स के कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स बेसिकली बनेंगे, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी में, और IT सर्विसेज परहैप्स जो है पाकिस्तान से बाहर भी वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एज यू योरसेल्फ सेड कि उड़ान पाकिस्तान में सेकंड जो है दैट इज़ पाकिस्तान, उसका भी फोकस इन्हीं एस्पेक्ट्स पे है कि अब अगली जो आप कह लें कि वेव है जो प्रोपेल करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली डिजिटाइजेशन का एस्पेक्ट है उसमें।
تو وہ بڑا ایک ہیلدی سائن ہے جو پاکستان اکانومی کے کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا جو بڑا اسپیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سروسز سیکٹر میں پرٹیکولرلی 450 نیو ٹریڈنگ کمپنیز گاٹ رجسٹرڈ, جن میں سے 411 جو ہیں وہ پرٹیکولرلی سروسز سیکٹر سے ہیں, ٹریڈنگ سروسز میں, اور بزنس کلائمیٹ کا جو امپروومنٹ ہے وہ اس کے اوپر اگین بیسیکلی اٹس اے گریٹ ووٹ جو کہ بزنس کمیونٹی دے رہی ہے. اور تھوڑی جو میکرو اکنامک ہیڈ ونڈز ہیں ایونچولی یہ بھی اوور کم ہو جائیں گی سونر اور لیٹر, بٹ ابھی تک کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس کا ہمیں ایک جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں, جس کے اوپر اب جو نئی اپرچونیٹیز ہیں وہ کیپٹلائز کریں گی. تیسرا بڑا اسپیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس ڈیٹا میں وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن, جس کو کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے یا گورنمنٹ اس سیکٹر کو کیونکہ ریگولیٹ کرنے کے لیے آئی ہے, جو پیچھے کچھ اقدامات لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت سلو ڈاؤن تھا. حالانکہ وہ میرا خیال ہے جو ہائی انٹرسٹ ریٹ فیکٹرز تھے اکانومی میں اس کی وجہ سے تھوڑی ڈسکریجمنٹ یہاں نظر آ رہی تھی. تو اس ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے ایک فائدہ جو ہوا ہے کہ بہت ساری جو ریل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز پچھلے کچھ عرصے میں رجسٹر ہوئی ہیں ان میں ایک بڑا کلیئر سائن نظر آیا ہے کہ پراپرٹی پرائسز نیچے آئی ہیں, اور وہ نیچے آنے کی وجوہات بھی وہی ہیں کہ جو پچھلے زمانے کی ایزی مانیٹری پالیسی سٹینس تھا اس کا جو امپیکٹ ہمیں ریل اسٹیٹ میں نظر آ رہا تھا وہ ڈسکریج ہوا تھا. تو اب ایک بڑی پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ کچھ انویسٹرز نے اپنی انویسٹمنٹس آف لوڈ کی ہیں تو ریزلٹنٹلی ریئل جو ہاؤسنگ کنسٹرکشن میں انٹرسٹڈ ہیں لوگ, انہوں نے وہ پلاٹس بائی کی ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا ادر دین دوز جو ڈاکومنٹڈ سوسائٹیز ہیں ان کے. تو اب اور دیر از اے ریئل شارٹیج, کوئی مور دین 10 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی شارٹیج ہے ملک میں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک بہت بڑا ہیلدی سائن ہے کہ تقریباً 311 نئی ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز نے اس مہینے میں رجسٹر کیا ہے لاسٹ منتھ میں, تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک کانفیڈنس اس سیکٹر کا بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جو ایزی مانیٹری پالیسی ہے اس کا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ 2024 یا 2025 میں میجر آپ ڈفرینس کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ 24 کے جو فگرز ہمارے سامنے آ رہے تھے اس میں بہت بڑی تعداد میں خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنا بزنس دبئی شفٹ یا تو کر چکی تھیں یا کر رہی تھیں یا ان کی انٹینشن تھی کرنے کی. دیگر سیکٹرز بھی یہی سوچ رہے تھے. یہ سوچ ایک دم تبدیل کیسے ہوئی ہے؟ یہ دبئی سے واپس پاکستان پر اعتماد کیسے بحال ہوا ہے؟ وہاں حالات زیادہ سخت تھے پاکستان کے بزنس مین کے لیے یا پھر یہاں پر کچھ فیسیلیٹیشن کو بڑھایا گیا ہے؟ آئی تھنک اس میں ایک تو دیکھیں بہت بڑا عمل دخل ایس سی سی پی کے اپنا جو ایک آن لائن رجسٹریشن سسٹم ہے جس میں بہت سارے پروسیجرز کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کر کے اور جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہے اس سے جو بیوروکریسی کا رول شرنک ہوا ہے, ریڈ ٹیپ جو ہے وہ اب اوائڈ کرنا جو ہے وہ پہلے لوگ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے, اب انہیں پتہ ہے کہ جی سسٹم اٹ سیلف از رسپونڈنگ اور جو آن لائن جو ہے وہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں ایس سی سی پی کو. تو یہ جو سمپلیفائڈ ریگولیشنز ہیں دس ہیز آلسو لیڈ ٹو دس اکنامک ایکسپینشن. ایک فیکٹر یہ ہے, اور دوسرا جو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں بڑا حوصلہ افزا امپروومنٹ ہے. آپ دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے اور سنگل ڈیجٹ میں گورنمنٹ اس کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ, سینٹرل بینک نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ اب اکانومی میں بلڈ ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں. اسی طرح کچھ چیزوں میں جہاں پہ تھوڑا چیزیں ٹاپسی ٹروی تھیں گورنمنٹ نے ایک بڑا کلیئر سٹینس لیا ہے, پرٹیکولرلی جو اس کی فورن پالیسی ہے ٹورڈ افغانستان اینڈ سم ادر نیبرنگ کنٹریز, اس میں ایک کلیئرٹی جو آئی ہے. یہ سب چیزیں فیڈ ان کر رہی ہیں. اور دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ یو ایس الیکشنز کا بھی تھا, جس کو کہ لوگ ویٹ اینڈ سی میں تھے کہ وہاں پتہ نہیں کیا کوئی بہت ابرپٹ قسم کا شاید کوئی چینجز آئیں گی ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے کے بعد. تو آئی تھنک وہ بھی اب ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے بزنس کمیونٹی میں کہ کوئی ایسی جو ایک میڈیا میں ایک ہائپ برپا کی ہوئی تھی تو کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, اور پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ along
with the US ایڈمنسٹریشن ایز ویل. تو یہ ان تمام چیزوں کا آئی تھنک ایک مجموعہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کانفیڈنس امپروو ہوا ہے بزنس کمیونٹی کا بھی اور کنزیومر کانفیڈنس بھی. سو اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا لیگ ضرور ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو پچھلے منتھس کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز ہیں وہ کوئی بہت انکریجنگ نہیں ہے. لیکن کیپنگ ان ویو کہ اب یہ جو اسپیکٹ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کک سٹارٹ کرنے میں چیزوں کو. جو آلریڈی اسٹیبلش بزنسز ہیں ان کے مسائل کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. جو نئے بزنسز آ رہے ہوتے ہیں وہ فیوچر کی اپرچونیٹیز کو دیکھ کے ان کیش کرنے کے لیے اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک جو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کارپوریٹ فارمنگ، مائننگ، ایجوکیشن، ہیلتھ وینچرز. تو یہ موسٹلی وہ سیکٹرز ہیں جس میں بہت زیادہ انفارمل اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان میں ہوتی تھی. تو یہ بھی فارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہیلدی سائن ہے کہ جن سیکٹرز میں نارملی لوگ پریفر کرتے تھے کہ جی یہ آپ انڈر دا ریڈار رہ کے اور ان سیکٹرز کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں، تو اگر ان کی فارملائزیشن کا عمل شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت حوصلہ افزا آئی تھنک بات ہے جس کو کہ ہمیں اور یہ سارے سیکٹرز مل کر جو اڑان پاکستان کے ٹارگٹس جو سیٹ کیے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ نے بھی بڑا قریب سے دیکھا ہوگا، اس کی تیاری کے مراحل میں آپ کا بھی یقینی طور پر بڑا اہم کردار رہا ہوگا. تو وہ بڑے کچھ ایکسپرٹس کے مطابق وہ بہت ہی ایمبیشیس ٹارگٹس ہیں. اب اگر اگلے 5 سال میں وہاں تک پہنچنا ہے تو یہ جو نئی بزنس کمپنیز آ رہی ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ پھر ابھی جو پاک US اکنامک ریلیشنز کی آپ نے بات کی، ایک وہاں سے ڈیلیگیشن آیا، اس نے انویسٹمنٹ میں اپنے انٹرسٹ بھی شو کیا اور بہت سارے سیکٹرز میں وہ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کے انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کا اعتماد بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان پر بحال ہوگا. یہ ساری چیزیں مل کر کتنی کامیابی کے قریب لے جائیں گی ہمیں جو اڑان پاکستان کے 5 E's کا ایک فریم ورک ہے؟ جی آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ بہت زیادہ کریٹک آ رہی ہے اس حوالے سے کہ جی بہت ایمبیشیس ہے اور آئی تھنک ایک وش لسٹ ہے. کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کو آئی تھنک اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ اکانومی $1 ٹریلین کی اکانومی کب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس اینگل سے 2 پاتھ ویز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اڑان پاکستان میں کہ جی اگر ایک بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے تو وی ول بی ہارڈلی $556 بلین اکانومی. لیکن اگر ہم ٹرانسفارمیشنل پاتھ پہ جاتے ہیں اینڈ ایونچولی جب آپ کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنا آسانی سے تو نہیں اچیو ہو سکتا کہ آپ کہیں اگر آپ کی خواہش ہی بہت محدود قسم کی ہو تو وہ بڑی ایزی بھی لگے گی اور اچیویبل بھی ہوگی. لیکن اگر ایک آپ جب ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے ایک نیشنل کانٹیکسٹ میں تو اٹ شوڈ بی آڈیشیس. تو اب آپ انڈیکیٹو پلاننگ جس کو کہتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ آڈیشیس ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پاتھ ویز ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی تھورولی اس ڈاکیومنٹ کو انالائز کرے گا تو اس کو یہ چیزیں آبجیکٹیولی ملیں گی کہ وہ سارے پاتھس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور احسن اقبال صاحب ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کا $1 ٹریلین کا ایک ویژن اور خواب ہے اس کو پوری قوم نے مل کے پورا کرنا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوگا اور اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ یہ ہمارے پاس 5 E's جو 5 ڈرائیورز کے طور کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان میں ہم نے جو ہے وہ ایمفیسائز کرنا ہے. اور اٹ ڈزنٹ مین کہ ان 5 پہ اگر ہم کر رہے ہیں تو باقی چیزوں کو ہم اگنور کر دیں گے. اٹس ناٹ لائک دس. باقی چیزوں کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا ہے. لیکن یہ 5 جو ہیں یہ کی ڈرائیورز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ بڑا آپ کہہ لیں ایک وار فوٹنگ بیسز کے اوپر کام کرے گی. اس میں انویسٹمنٹس لائن اپ کرے گی. اس میں جو آپ کی ڈپلومیسی ہے ان چینلز کو یوز کر کے اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپس کو امپروو کر کے ان چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ پلاننگ آپ لوگوں کی بڑی زبردست ہے اور ظاہر ہے اس کی کامیابی کے لیے اب ایک ویژن چاہیے، ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ ایک ایسے ٹریک پر اپنے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکے. تو وہ ساری چیزیں آپ وہ فیسیلیٹیشن آگے وہ انڈیکیٹرز جو ابھی انڈر کنٹرول آئے ہیں یہ لانگ ٹرم میں آپ یہ اسٹیبلٹی فورسی کر رہے ہیں؟ یہ آگے 1-2 سال میں حالات اسی طرح بہتر رہیں گے؟ اس کے لیے ایک ہی پرائمری ریکوزٹ ہے یا اس کو آپ پری کنڈیشن کہہ لیں، وہ ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی. ٹھیک ہے، اگر وہ سسٹم میں انشور کی جاتی رہی جس کو کیا جانا بھی چاہیے تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جس طریقے سے چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اور جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے انشاءاللہ دیر وڈ بی اے ٹائم کہ وی ول گیٹ اوور دس
ایک جو ایک آپ کہہ لیں کہ بیڈ پیچ تھا اکنامک ہسٹری میں پاکستان کی، یہ اوور کم ہم کر جائیں گے. لیکن اگر جو چیزیں ساتھ ساتھ اب آپ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نیگیٹو نیوز بھی چل رہی ہیں کہ اگین ایک اور دھرنے کی پلاننگ کے لیے 8 فروری کی کال دی جا رہی ہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. اگر یہ ڈسرپشن پولیٹیکل رہے گی تو اس سے آپ کا انویسٹر انٹرنیشنل بھی اور ڈومیسٹک انویسٹر بھی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اگین دے ول آف کورس دے کین ریکنسیڈر ایٹ اینی ٹائم. تو ان کو ہم نے یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ جی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ از دیئر، اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آپ نے اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو انشور کرنا ہے. اگر یہ دو چیزیں مینٹین رکھی جائیں گی تو آئی تھنک اٹس لیس لائکلی کہ ہم یہ جو ٹریجیکٹری ابھی اکنامک گروتھ ہائی گروتھ کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے اسٹیبلائزیشن سے، یہ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے. اور نعیم صاحب ون لاسٹ کویشچن کہ اس وقت جو پالیسی ریٹ میں جو کٹ ڈاؤن ہوا وہ 1% کا ہوا، ہماری جو بزنس کا ہر سیکٹر ظاہر ہے اس سے منسلک رہتا ہے اور اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس میں اگر اس کو سنگل فگر میں لے کر آئیں تو بہت جلدی پازیٹیو رزلٹ سامنے آ سکتے ہیں. اتنی اوور کوشش اپروچ اس وقت اسٹیٹ بینک کی یا حکومت پاکستان کی اس سلسلے میں کیوں ہے؟ جب ہمیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یا اوور آل بزنس سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو مارجن بھی تھا، اس کے باوجود یہ اتنا سخت ڈیسیجن لیا گیا. پھر عظیم صاحب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گورنمنٹ تو ہمیشہ چاہے گی کہ انٹرسٹ ریٹس اور کم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹ ہے اور دنیا بھر کے سینٹرل بینکس اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں، ان کی بڑی کوشش اپروچ ہوتی ہے، بڑا پریکاشنری میئرز سارے لے کر کے چیزوں کو اسٹیپ اپ اور یا اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جب ضرورت تھی تو 200 بیسس پوائنٹ سے بھی گرایا گیا. اب اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ذرا کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ایونچولی مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو ہے وہ گورنمنٹ کے ویوز ضرور ہوتے ہیں لیکن دے ہیو دیئر اون میتھڈ ٹو ڈیسائیڈ. اور ایونچولی ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں انہیں پورا موقع دینا چاہیے کہ جو بھی بہتر ڈیسیجن اکانومی کے لیے ہو سکتے ہیں وہ لیے جائیں گے. اور یہ ایک ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یا جو جن کے پاس ریئل ڈیٹا اکانومی کا اس طریقے سے ڈیٹیلڈ موجود نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اور بولڈ ڈیسیجن ہونا چاہیے. لیکن اگر سینٹرل بینک یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو وی شوڈ امپوز آر کانفیڈنس ان دیٹ. انشاءاللہ آگے 2 مہینے کے بعد پھر دوبارہ نیکسٹ لوگوں کو حیرت تھوڑی اس لیے بھی زیادہ ہوئی تھی کہ اس پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ سے کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر ایک تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میرا بس چلے، میری انٹینشن تو ہے کہ میں اس پورے 13% کو 0 کر دوں اور میں تو اس کو 0 پر لے آؤں. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو تھوڑی سی ایک ڈسپوائنٹمنٹ بزنس سیکٹر میں پائی گئی. I think it should not be disappointed. بزنس سیکٹر کو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. جو ہے وہ گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر صاحب نے اگر کوئی چیز اس طرح کی کہی بھی ہے تو اس کو انہوں نے ایونچولی کنسیڈر ضرور کیا ہوگا. لیکن جو بھی اکنامک انڈیکیٹرز پرٹیکولرلی انفلیشن کا، کور انفلیشن کا، سینسٹیو پرائس انڈیکس کا جو ڈیٹا ان کے پاس ہوگا اس کی بیس پہ انہوں نے ایک بہتر ڈیسیجن لیا ہے. اور جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو اور یہ آئی تھنک میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس میں بڑا کوشیسلی یہ ڈیسیجن لیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک نیسنٹ ریکوری میں کی فیز میں ہیں ہم ابھی اور ذرا سی کوئی بولڈ ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے ایک انفلیشنری اسپائرل کے اندر دھکیل سکتا ہے. اور آئی تھنک اسی چیز کو سینٹرل بینک جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے. دیر آیت درست آیت والی آئی تھنک جو اپروچ ہے اس معاملے میں اسی کو انڈورس کروں گا. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب مشن وی سی پائٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. دنیا بھر میں اکنامک ڈپلومیسی نے روایتی فارن پالیسیز کی جگہ لے لی ہے. دنیا کے تمام ممالک اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اکنامک ڈپلومیسی کو ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اکنامک پوٹینشیل اور نئی اپرچونٹیز کو تلاش کر کے معیشت کے میدان میں ترقی کی جا سکے. پاکستان بھی اپنی اکنامک ڈپلومیسی میں کامیاب ہو رہا ہے. خطے کے دوست برادر ممالک سمیت دنیا کی بڑی اکانومیز اس وقت پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری
کر رہی ہیں۔ SIFC نے ملکی اکانومی کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ SIFC کے تحت پوری حکومتی مشینری ون ونڈو کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ چائنا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین سمیت کئی دوست ممالک نے اربوں ڈالرز کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ SIFC کا ٹارگٹ 50 ارب ڈالرز کی FDI پاکستان لانا ہے، جو کہ ابھی کچھ دور ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز کے مطابق کرنٹ فسکل ایئر کے پہلے 6 ماہ کے دوران FDI میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کا والیوم 1883 ملین ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاکستان کے آئرن برادر یعنی چائنا کی جانب سے انویسٹمنٹ میں 48% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، اور چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل FDI میں چائنا کا 40% کا شیئر ہے، جس کا والیوم 535.5 ملین ڈالر سے زائد ہے۔ ہانگ کانگ کی FDI اب پاکستان میں 134.3 ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ فسکل ایئر 2025 کے دوران انرجی سیکٹر میں اب تک سب سے زیادہ 37% انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو 488 ملین ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ مائننگ، پاور سیکٹر، آٹو موبائل، سیمنٹ، کیمیکلز، کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس سیکٹر سمیت دیگر شعبوں میں اس وقت FDI انفلوز آہستگی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ رواں ماہ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا اہم دورہ کریں گے، جس میں آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے مختلف سیکٹرز میں 2 ارب ڈالرز کے ایگریمنٹس پر دستخط کیے جائیں گے۔ ان ایگریمنٹس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، رینیویبل انرجی اور انرجی ایفیشنسی شامل ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان اس خطے میں اہم ٹریڈ پارٹنرز ہیں۔ دونوں ممالک کا بائی لیٹرل ٹریڈ کا والیوم 10 ملین امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کی اکانومی تیزی سے استحکام کی جانب سفر کر رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے، FDI بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، SMEs اور لارج اسکیل مینوفیکچررز کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور ایکسپورٹ منتھ بائی منتھ اوپر جا رہی ہے۔ لیکن چیلنجز ظاہر ہے ابھی بھی موجود ہیں، جو واپس اس استحکام کو عدم استحکام میں بدل بھی سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پالیسیز درست ہیں، معیشت بیک آن ٹریک ہے، اب ہمیں مزید روڈ میپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس وقت صرف اور صرف ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اگر اس موقع پر بھی اداروں میں ریفارمز نہیں کی گئیں تو ملکی معیشت خدا نخواستہ پھر سے ڈرف بھی جا سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال پر جو FDI ابھی آ رہی ہے، اس کا پیس کیسا ہے، مزید اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، SIFC جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو میکسیمم کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہارون شریف صاحب سابق وزیر ہیں انویسٹمنٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب بڑی زبردست سی سچویشن اس وقت ہمیں لگ رہی ہے کہ آذربائیجان 2 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، سعودی عرب، قطر ہے، بحرین ہے، UAE ہے، دیگر ممالک بھی ہیں جو کہ انویسٹمنٹ میں اس وقت بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور ان کی بھی مختلف سیکٹرز میں اس وقت دلچسپی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آنے والے 6 سے 8 ماہ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو SIFC کا ٹارگٹ تھا اس میں کسی حد تک وہ آگے بڑھ سکیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ خوشائند بات ہے کہ انویسٹرز جو ہے اور ممالک آپ سے انویسٹمنٹ کے لینس سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ یہ ابھی انٹینٹ شو کی جا رہی ہے کہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ جو اصل چیز ہے جو ہمیں اس کو آگے لے جانا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کوئی ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں کرتے۔ جب کمپنیز آئیں گی، ان کا نام آئے گا کہ فلاں کمپنی آ رہی ہے، ان سے جوائنٹ وینچر کر رہی ہے، یہ پروجیکٹ لگا رہی ہے، وہ ہے اصل انویسٹمنٹ۔ جو آپ نے اکنامک ڈپلومیسی کی بات کی، اکنامک ڈپلومیسی دروازہ کھولتی ہے اور انسینٹیوز کا ایسا سٹرکچر بناتی ہے جو کہ خطے کے باقی ممالک سے بہتر ہو یا کمپیٹیٹو ہو۔ اس کے بعد آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو میں اس انتظار میں ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو اتنا انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے، اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا ریفارم، کیا انسینٹیو، کیا پالیسی ٹیبل پہ رکھی جا رہی ہے، تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کمپنی آئے گی اور یہ پروجیکٹ لگے گا اور اس کی یہ ڈیٹ ہے۔ کیونکہ یہ خالی جو ہیڈز آف اسٹیٹ کے دورے یہ فیل گڈ فیکٹر ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سسٹین کرنا ممالک کے لیے اصل چیلنج ہوتا ہے۔ آپ نے آذربائیجان کا ذکر کیا، چھوٹا سا ملک ہے، یوکرین کی وار سے امپیکٹ ہوا ہے، پر کیپٹا انکم اچھی ہے $7,000-7,500، لیکن ایک آئل بیسڈ اکانومی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ روٹ ملے، لیکن یہ اور ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر سے ہی لنکڈ رہے گی، کچھ پورٹ پہ کام ہو جائے گا یا اسٹیٹ انفراسٹرکچر۔ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، انڈسٹریل بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے،
टेक्नोलॉजी को मजीद इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहां ये इंसेंटिव्स और पॉलिसी जो है वो जब तक बैक नहीं करेगी ये फील गुड इंटेंट को, हम जो टारगेट्स हमारे जहन में हैं वहां तक जाने का सफर फिर तवील होता जाए। सही, लेकिन अब हम सब इसी पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिकन डेलीगेशन आया, जेंट्री बीच उसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी ये बात की कि मैं कोई मुज़ाकरात करने नहीं आया, मैं किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं उस बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त पाकिस्तान आने का मेरा मकसद है। तो और उनकी जो दिलचस्पी थी वो भी माइंस एंड मिनरल्स, रियल इस्टेट और चंद एक दूसरे सेक्टर्स में है। तो हमारा माइंस एंड मिनरल्स तो हम उसको वैसे एक गेम चेंजर सेक्टर के तौर पर ले रहे हैं। सऊदीया की भी उसमें दिलचस्पी है, अब देखना है कि वो डील आगे किस तरह से चलती है। अमेरिका भी हमारे इस सेक्टर में अगर दिलचस्पी लेता है तो ये कैसे मामला आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अमेरिका का एक इंटरेस्ट तो हमें नज़र आया है वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली। अमेरिका का इंटरेस्ट, फिर से आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट को क्लियर करें। हमें मुल्क का नहीं, हमें कॉर्पोरेट एंटिटी का इंटरेस्ट चाहिए। सही, देखिए ना, इस वक्त कॉर्पोरेट एंटिटीज दुनिया में बहुत से ममालिक से बड़ी हैं। हमें जैसे अगर सऊदी अरब की बात होती है मिनरल की, उनकी कंपनी है मादन। हमें चाहिए कि मादन का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का किससे पार्टनरशिप करके प्लान है। हमें इस वक्त बड़ा क्लियरली चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जॉइंट वेंचर पार्टनर्स कौन खड़े हैं। देखिए, जब टोयोटा आया था, होंडा आया था, कौन लाया था? पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन लाए थे ना जी। बिल्कुल। So we need, the government needs to get out of that, now pass it on कि अब आप ये हमने दरवाजा खोला है। अब ये जो भी जेंट्री बीच सब आए थे, मैं तो मुल्क में नहीं था, लेकिन वो फंड मैनेजर है, मैंने उनका देखा है। अच्छा। फंड मैनेजर को प्रोजेक्ट नहीं लगाते होते, फंड मैनेजर चलते फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते होते हैं। वो एक कर देता है तो वो थोड़ी बहुत फॉरेन इक्विटी आ जाती है। लेकिन आया अमेरिका की कोई जरी कंपनी उनके साथ आई है? वो जो साहब को डेलीगेशन आया था, उनको सरकार की बजाय बिजनेसमैन से मिलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का ये जो है ना जी ट्रेजेक्ट्री, ये मुझे वरी ये होती है एज ए प्रोफेशनल कि जब हम इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करने का जो एजेंट ऑफ चेंज है वो प्राइवेट सेक्टर है, वो हुकूमत नहीं है। हमारा प्राइवेट सेक्टर सामने तब आएगा जब हम कटिंग एज इंसेंटिव्स की पॉलिसी रखेंगे, फाइनेंसिंग रखेंगे, तरजीहात रखेंगे, जो SIFC अच्छा काम कर रही है, रेड टेप को खत्म करेंगे, फिर हमारा इन्वेस्टर इनके साथ मिलके आगे चल पाएगा। सही, लेकिन हम सब फैसिलिटेशन की जो गारंटी है वो किसी भी फॉरेन कंपनी को या ग्रुप को वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। शायद चूँकि हमारे यहाँ हालात बहुत बदतरी से बेहतर हुए और अब उस बेहतरी से स्टेबिलिटी की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और बिज़नेस सेक्टर को भी वही फैसिलिटेशन दरकार है जो कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करते हैं। तो शायद वो एतमाद की बहाली के लिए जो मुलाकातें होती हैं वो हुकूमत से या उन इदारों से हो रही हैं। नहीं, वो तो अच्छी चीज़ है, हुकूमत पॉलिसी बताएगी, अपनी तरजीहात बताएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो जाते हैं तो उनको कोई 3-4 जो तगड़ी हमारी बिजनेसमैन है जिनका यहाँ 60-70 साल का तजर्बा है, उनके साथ कनेक्ट होना है। देखिए ना, ये जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, आप खुद के काम देखते हैं, आप मुझे बताइए, ये जो चाइनीज भी आए हैं उन्होंने भी इकोनॉमिक जोन्स के अंदर मिलके प्रोजेक्ट लगाए हैं और अब वो लोकल पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। देखिए ना, दैट इज हाउ बिजनेस गोज फर्दर। चीन का क्योंकि एक रीलोकेशन का मॉडल है, हमें देखना है कि कैसा इन्वेस्टर कहां आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त फिर से मैप पे आ रहा है खित्ते में कि ये एक मार्केट इकोनॉमी है, इसको देखा जाए, इसमें अपॉर्चुनिटीज है, ढूंढी जाए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज बहुत, चाइना हर मुल्क चाइना नहीं है, वो आके फैक्ट्रियां या प्रोजेक्ट्स या एक्सपेंशन नहीं कर सकते बाकी लोग, ना उनके पास लोग हैं, ना उनके पास ज़बान है, ना कल्चर समझते हैं। यहाँ हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करना है कि ये अपॉर्चुनिटी अज़रबैजान के साथ, आप इनके साथ एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाइए, ये आप लोग मिलके कंसोर्शियम बनाएं। ये सलाहियत जो होती है ये हुकूमत के अंदर नहीं होती, ये प्राइवेट सेक्टर के इंटरमीडिएट्स ढूंढ के आगे चला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमाकारी से गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़राई शोबे से एक बड़ी अहम खबर हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप ने पंजाब में चावल और मकई की कल्टीवेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जीएमओ कॉटन लगाने की पेशकश की है। चाइनीज डेलीगेशन ने भावलपुर के डेजर्ट एरिया में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया है। वजीर आला मरियम नवाज ने चाइनीज ग्रुप की पेशकश को वेलकम किया है। चाइनीज फर्म की मदद से कॉटन की प्रोडक्शन में 15% तक इजाफे का प्लान बनाया गया है। पड़ोसी मुल्क भारत चावल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। भारत दुनिया के 165 मुल्कों को चावल बरामद करता है। चावल की 2 कैटेगरीज मुरतब की जाती हैं। पहली कैटेगरी बासमती चावल की है, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी एक्सपोर्ट करके ज़्यादा इनकम हासिल की जाती है, और दूसरी कैटेगरी दीगर इकसाम के चावल हैं। उनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन उनकी इनकम कम होती है। पाकिस्तान ने साल 2022-23 में 5,95,000 मैट्रिक टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किए थे और 2023-24 में 8 लाख मैट्रिक टन के करीब बासमती चावल एक्सपोर्ट किए गए। दीगर मुख्तलिफ इकसाम के चावल की एक्सपोर्ट 2022-23 में 31,23,000 मैट्रिक टन रही, जबकि 2023-24 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 52,45,000 मैट्रिक टन से जायद रिकॉर्ड की गई थी, जिससे तकरीबन 3 अरब 93 करोड़ 18 लाख डॉलर से जायद की आमदनी हासिल की गई, जिसको आइंदा सालों में 5 से 6 अरब डॉलर्स तक ले जाने का पोटेंशियल मौजूद है। करंट फिस्कल ईयर के 5 माह के दौरान पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट से 1 अरब 51 करोड़ 56 लाख डॉलर्स का ज़ेर मुबादला हासिल किया जा चुका है। पाकिस्तान तकरीबन 25 से 30 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट करता है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के मुताबिक राइस प्रोडक्शन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के इंपोर्टर्स की तवज्जो हासिल कर ली है, जो चावल की प्रीमियम इकसाम की इंपोर्ट्स करते हैं। चावल पाकिस्तान की दूसरी सबसे अहम तरीन फसल है। राइस की एक्सपोर्ट में पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में इस साल 78% के करीब इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तान ने 9,91,000 मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किए हैं। ये इजाफा ईयर बाई ईयर 49% से जायद बनता है। पाकिस्तान की मकई की एक्सपोर्ट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता साल मकई की एक्सपोर्ट 324 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जायद रही, जिसमें 195% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लिए मकई की बड़ी एक्सपोर्ट्स मार्केट्स वियतनाम, मलेशिया, कोरिया और ओमान शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक चीनी कंपनी के ताउन से पाकिस्तान अपनी मकई और चावल की प्रोडक्शन को मजीद बढ़ा सकता है, और जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में रखा गया है, उस हदफ को हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो, और चाइनीज कंपनी का जो ये पायलट प्रोजेक्ट है ये किस तरह मजीद कामयाबी हासिल कर सकता है। आमिर हयात भंडारा साहब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बीजीआई ग्रुप पंजाब में आकर चावल और मकई की इस वक्त काश्त को बढ़ाना चाहता है, पंजाब हुकूमत भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है। कितना फ्रूटफुल ये प्रोजेक्ट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। जो हमें फिगर्स नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की एक जो प्रोजेक्ट की जिस तरह अभी आपने डिटेल में डिस्कस किया, देखिए पाकिस्तान की जिन 3 अहम क्रॉप्स के बारे में इस ग्रुप ने अपनी इंटरेस्ट शो किया है, वो पाकिस्तान की जो 5 अहम फसलें उसमें शामिल हैं। राइस, चावल है, मकई है और कॉटन है, और ये तीनों ही फसलें पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। मकई का तो आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पोल्ट्री सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो कॉटन और हमारी चावल की फसल है वो डायरेक्टली हमारी एक्सपोर्ट के रिलेटेड है। लेकिन इससे जो मुझे 2-3 फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल मॉडल हो जाता है तो उसमें हमारी जो इकॉनमी डेवलपमेंट है वो बड़ी अच्छी तरह से सामने निकल के आएगी, क्योंकि हमें जो इंपोर्ट के ऊपर, कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर जो पैसे देने पड़ते हैं, जो हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है, उसमें कमी होगी, और हमारी जो अगर लोकल प्रोडक्शन है अगर लोकल प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो जाता है, और 15% भी इजाफा बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि हम पिछले सालों में देखते आए कि हम कॉटन की फसल है वो लोकल मार्केट में उतनी बेहतर नहीं पैदा की जा सकी। इसी तरह चावल की फसल को देखें तो चावल में अगर हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे आ जाते हैं और कोई ऐसी वैरायटीज़ जो है वो इस ग्रुप की मदद से तैयार की जाती हैं जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं, तो वो हमारा जो इकॉनमी है उसके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो और फ़ायदे आ रहे हैं उसमें किसानों के मुतल्लिक फ़ायदे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है इंटरनेशनल का, वो एक बड़ा एक नुमाया चीज़ नज़र आएगा। अगर इस ग्रुप की मदद से हम वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अपने जो दूसरे किसान हैं उनको देने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल अभी तक की प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है तो खुलेगा, जो बहुत सी और दूसरी फसलें जो हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया इस ग्रुप ने चूज किया है वो डेजर्ट का एरिया है। अब उसमें वो किस तरह से जाएंगे, पानी का क्या इंतजाम होगा,
پھر اس میں کس طرح کی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اس میں تو میرے خیال میں ڈراؤٹ اور کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈز انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے, اور اسی صورت میں ہی بہترین فوائد جو ہے وہ سامنے نکل کے آئیں گے. اور اس کا فائدہ صرف اکیلے پاکستان کی اکانومی کو نہیں ہوگا, بلکہ اس کی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جب لوکل لیول کے اوپر آئے گا تو ہمارا جو دوسرا کسان ہے اس کی بھی اکانومک, سوشل اور فائنینشیل اپلفٹ میں بہتری نظر آئے گی. صحیح. اور عامر صاحب, ظاہر ہے جو رائس کی ایکسپورٹ ہے اس میں تو ہم گریجولی انکریز کر رہے ہیں اور اچھی مارکیٹ ہم کیپچر کرتے جا رہے ہیں, اس کے فگرز اور نمبرز بھی اوپر جا رہے ہیں, لیکن یہ جو کاٹن کی امپورٹ ہے اس کا ایک بڑا بوجھ اس وقت ہماری اوور آل اکانومی پر بھی ہے. پھر ظاہر ہے ہماری انڈسٹری کو بھی جب وہ کاٹن خریدنی پڑتی ہے تو ہمارے یہاں ایک عام کسان کا اس سے اچھا خاصا نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ 15% کا جو اضافہ اس وقت کوٹ کیا جا رہا ہے, یہ پریکٹیکلی یہ ممکن ہو سکے گا, اور یہ 15% کا اضافہ ہماری جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکے گا؟ دیکھیں, جو اضافہ ہے وہ تو بالکل پورا کیا جا سکتا ہے اگر ہم ابھی بھی اپنے جو ایگزسٹنگ فارمرز ہیں ان کو ہی بہتر سیڈ اور جو مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ان کے اندر ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا دیں اور بہتر طور پہ لے جائیں, تو میرے خیال میں یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ 15% جو اضافہ ہے وہ پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں مدد دے گا, تو ہاں سٹارٹ میں تو بالکل یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا, کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمارا جو امپورٹ کا بوجھ ہے کاٹن کا وہ کم ہو جائے گا. لیکن اگین صرف اس پرٹیکولر گروپ کے علاوہ اگر ہم اپنے فارمرز کی بات کریں تو ان کے اوپر بھی گورنمنٹ آ رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ایک انیشیٹو کپاس کی فصل ہے اس کو ارلی کاشت کیا جائے. پہلے نارملی جو ہے وہ اس وقت اس کی بوائی ہوتی ہے, لیکن ابھی جو حکومت پنجاب ہے اس کا فوکس اس بات پہ ہے کہ جو کپاس کی بوائی ہے وہ کسان فیبرری کے مہینے میں ارلی کر لیں تاکہ زیادہ بہتر پیداوار حاصل ہو سکے. اور اگر یہ منصوبہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت زیادہ حد تک جو ہماری امپورٹ کے مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ کس طرح سے آگے جا کر اپنے کسانوں کو جو موجودہ ایگزسٹنگ ہماری کپاس کی فصل ہے اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوگا اگر اس پہ کام کیا جائے, اور اگر یہ ایک چائنیز گروپ لے کے آ رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی مدد ثابت ہوگی, نہ صرف اس پرٹیکولر ریجن میں جس میں یہ گروپ کام کرنا چاہتا ہے بلکہ جو ارد گرد کے پنجاب کے کاشتکار ہیں ان کے لیے. بہت بہت شکریہ عامر حیات بھنڈارا صاحب, پروگریسو فارمر ایگریکلچر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.